تو سب سے پہلے مشکات شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو سب سے پہلے حضرت جبرائیل کو طلب کرتا ہے کہ جبرائیل یہاں تم سید الملائکہ ہو نا، سنو فلاں ملک میں، فلاں شہر میں، فلاں قریے میں، فلاں گاؤں میں، فلاں بستی میں، فلاں مکان میں فلاں بندہ میرا رہتا ہے، مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے، میں اس سے محبت کرنے لگا ہوں، اب تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو پہلے اپنی محبت میں جبرائیل کو شریک کیا تھا، پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ جبرائیل کو طلب کرتا ہے کہ جبرائیل میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرتے ہو، ثم ینادی فی السماء، اب تم آسمانوں میں منادی کر دو کہ آسمان والے بھی اس سے محبت کریں، فرشتے بھی اس سے محبت کریں جس سے میں محبت کرتا ہوں، کہ وہ میرا ولی ہے، وہ میرا دوست ہے۔ اب آسمانوں پر اس کا چرچا ہوتا ہے۔ ایک وقت گزرتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فرشتوں میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، جبرائیل اس بندے سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس بندے سے محبت کرتے ہو، اب زمین پر پھیل جاؤ اور جو میرے محبوب بندے ہیں جن سے میں محبت کرتا ہوں، جن کی میں مغفرت کرنا چاہتا ہوں، تم ان کے دل میں اس کی محبت ڈال دو۔ اب وہ اس کا چرچا کریں، اب وہ اس سے محبت کریں، پھر میں بھی ان سے محبت کرنے لگوں۔ تو یہ تو حدیث پاک ہے، اور سرکار غوث اعظم کو اللہ رب العزت نے وہ مقام عطا فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں کہ میری دعا سے قضائے مبرم بھی تبدیل ہو جاتی ہے، قضائے مبرم بھی تبدیل ہو جاتی ہے۔ قضائے مبرم دو طرح کی تقدیر ہوتی ہے، ایک قضائے معلق، تقدیر معلق، اور ایک تقدیر مبرم۔ تقدیر معلق اسے کہتے ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں یہ ہونا ہے، کوئی بتا دیتا ہے ہمیں کہ یہ ہونا ہے، کوئی اللہ والا ذکر کر دیتا ہے کہ تمہاری تقدیر میں یہ ہے، اور دعا کریں تو وہ تقدیر ٹل جاتی ہے، جس کے لیے کہا نا لا يرد القضاء الا الدعاء، لا يرد القضاء الا صدقہ۔ آپ آ کے بتاتے ہو جی فلاں کام ہو رہا ہے، وہ تو مجھے جیل ہو جائے گی، وہ تو میں پکڑا گیا، وہ تو میں مر گیا، وہ تو مکان ہاتھ سے گیا، وہ تو گاڑی گئی، وہ تو کل یوں ہو جائے گا، ہوتا ہے نا، اور پھر کسی اللہ والے سے دعا کرواتے ہو، خود بھی دعا کرتے ہو اور کہتے ہو الحمدللہ وہ کام ہو گیا، وہ جو دکھ رہا تھا کہ نہیں ہوگا، وہ جو ہونا نہیں ہونا تھا وہ ہو گیا، جو ہونا تھا وہ نہیں ہوا، ہوتا ہے نا ایسا، یہ تقدیر معلق ہوتی، لیکن تقدیر مبرم تبدیل نہیں ہوتی، اللہ کا قانون ہے۔ لیکن سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میرے اللہ نے مجھے وہ مقام عطا فرمایا کہ میری دعا سے تقدیر مبرم بھی تبدیل ہو جاتی، قضاء مبرم بھی تبدیل ہو جاتی۔ اور نقشبندیہ سلسلے کے امام مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مجھے لکھا تفسیر مظہری میں، ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مفتی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا یہ واقعہ کہ سرکار شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، خود لکھا انہوں نے، آپ کے بچے تھے، بیٹے تھے، اولاد تھی، ان کے لیے آپ نے ایک بڑے عالم کو مقرر کیا، ان عالم کا نام تھا، اس زمانے کے مشہور عالم تھے شیخ طاہر لاہوری۔ کیا نام تھا؟ اور کس کے بچے پڑھانے آتے تھے؟ شیخ مجدد الفسانی کے، نقشبندیہ سلسلے کے جو امام ہیں، بڑے ہیں، نقشبندیہ سلسلے کے امام تو شیخ بہاؤالدین نقشبند ہیں جو بخارا میں پیدا ہوئے، لیکن مجدد الفسانی احمد سرہندی کے نام سے ہندوستان میں مشہور، جو جہانگیر کے دور میں، بابر کے دور میں، جنہوں نے جو دین اکبری، اکبر کے دور میں جو دین اکبری اکبر نے بنایا تھا نا، کچھ ہندو رسمیں لے کر، کوئی مسلمانوں کے کچھ عقائد لے کر، ہندوؤں کے کچھ عقائد لے کر، اس کے خلاف آپ نے آواز بلند کی اور آپ کو جیل میں بند کر دیا گیا۔ جہانگیر کے دور تک آپ جیل میں بند رہے، اور پھر جہانگیر کے دور میں آپ جیل سے باہر آئے، آپ نے حق علم حق بلند کیا، حق کی صدا بلند کی، تو اس کی پاداش میں آپ کو پابند سلاسل کر دیا گیا، زنجیریں آپ کے پیروں میں ڈال دی گئیں، آپ کو جیل میں بند کر دیا گیا، لیکن آخر فتح حق کو ہوئی اور اسلام کا بول بالا ہوا، جھوٹوں کا منہ کالا ہوا، اکبر کا جو دین تھا، دین الہی کے نام سے اس نے شروع کیا تھا، وہ سب ختم ہوا، تاریخ میں اس کے فسانے رہ گئے، لیکن اللہ والوں کی باتیں ہم تک پہنچی کہ اللہ والوں نے کس طرح سے ان ظالم جابر حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق بلند کیا۔ آج بھی اگر کوئی ظالم اور جابر حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق بلند کرتا ہے تو وہ اصل میں انہی اولیاء اکرام کی سنت ادا کرتا ہے۔ تو آپ کے دو بیٹے تھے، ان کو پڑھانے کے لیے ایک عالم مقرر تھا، شیخ ملا طاہر لاہوری، شیخ طاہر لاہوری، وہ آپ کے بچوں کو پڑھانے آیا کرتا، بڑا متبحر عالم تھا، بڑا پڑھا لکھا، متداولہ علوم پر بڑی دسترس تھی شیخ طاہر لاہوری کو، طاہر بیٹھے ہیں، طاہر نام آنا، شیخ طاہر لاہوری۔ لیکن ایک مرتبہ آپ نے شیخ مجدد الفسانی نے اس کی طرف نگاہ کشف سے دیکھا تو لوح محفوظ میں لکھا دیکھا اس کی قسمت میں جہنم ہے، یہ شقی ہے، شقاوت لکھی دیکھی، بڑے افسردہ ہوئے، اتنا بڑا عالم
قرآن اور حدیث پر دسترس، دنیاوی سارے علوم، دینی سارے علوم مکمل طور پر جانتا ہے اور پھر بھی شقی۔ یہاں ایک بات اور ہے کہ دنیاوی علوم، دینی علوم کا پا جانا ایک الگ بات ہے، لیکن شقاوت اور سعادت یہ اللہ کے ہاتھ ہے۔ کوئی کتنا بڑا عالم ہو، اگر اپنے علم پر وہ غرور کرے، فخر کرے، تو اس کے لیے فخر کی کوئی بات نہیں، کہ یہ تو اللہ کا فضل ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اسے جنت میں بھیج دے۔ اور اگر عدل کرے تے تھر تھر کم بنوچیاں شانہ والے ہو، فضل کرے تے بخشے جاون میرے جہ منہ کالے ہو، کہ اللہ اگر فضل فرما دے تو پھر سب کے سب جنت میں چلے جائیں، لیکن عدل کرے، پکڑ کرے تو بڑے بڑے عالم بھی پھنس جائیں۔ تو دیکھا کہ وہ شقی ہے۔ ایک دن بچوں کے سامنے تذکرہ کر دیا کہ یہ جو عالم پڑھانے آتے ہیں تمہیں، اتنے بڑے عالم ہیں، اتنا بڑا نام ہے زمانے میں نے دیکھا عالم کشف میں کہ یہ شقی ہے، بدبخت ہیں، جہنمی ہیں۔ بچوں نے سنا اور خاموش ہو گئے۔ استاد کے سامنے گئے، افسردہ سے بیٹھے۔ ایک دن، دو دن، 2 3 4 سبق گزر گئے۔ استاد نے ایک دن پوچھا کہ کیا بات ہے، 2 4 روز سے میں تمہیں دیکھتا ہوں بڑے افسردہ ہو۔ انہوں نے رہا نہیں گیا، عرض کر دی کہ والد صاحب فرما رہے تھے ایسے ایسے۔ وہ بھی جانتے تھے کہ شیخ مجدد الافسانی کا بڑا مقام ہے، بڑی بات ہے، آپ نے دیکھا تو سچ دیکھا ہوگا۔ بس کہنے لگے کہ تم دونوں اگر میرے شاگرد حقیقی ہو، مجھ سے سچا تعلق رکھتے ہو، تو والد صاحب کے پیروں میں لپٹ جاؤ، مچل جاؤ اور میرے لیے دعا کرواؤ۔ انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے، آج ہی ہم والد صاحب سے بات کرتے ہیں۔ دونوں گئے والد کی خدمت میں اور عرض کی کہ ابا حضور، جب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے استاد جہنمی ہیں، تو آپ دعا بھی ان کے لیے کرتے ہیں۔ یقیناً آپ کی دعا سے ان کی شقاوت سعادت میں بدل جائے گی، ان کا جہنمی ہونا جنتی بن جائے گا۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ خلوت خانے میں گئے، جان نماز بچھائی، سر سجدے میں رکھ دیا اور رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ دعا کرنے کے بعد پھر عالم کشف میں لوح محفوظ کی طرف نظر پڑی، دیکھا وہاں لکھا ہے کہ یہ تقدیر مبرم ہے، یہ تقدیر بدل نہیں سکتی۔ مجدد الافسانی، تمہاری دعا سے کچھ نہیں ہوگا۔ شیخ طاہر لاہوری کے لیے لکھا جا چکا کہ یہ جہنمی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں خاموش ہو گیا، سر جھکا لیا۔ یکایک میرے دل میں خیال آیا کہ سرکار غوث اعظم شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں کہ میری دعا سے قضاء مبرم بھی تبدیل ہو جاتی ہے، وہ تقدیر جو بدل نہیں سکتی، میں دعا کروں تو تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو سرکار غوث اعظم تو ہے نہیں تشریف فرما کہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوتا اور ان سے دعا کرتا، تو اے اللہ میں تیری بارگاہ میں ان کا وسیلہ پیش کرتا ہوں کہ میرے بچوں کے استاد شیخ طاہر لاہوری کی قسمت کو تبدیل فرما دے، تقدیر کو تبدیل فرما دے، جو ان کی شقاوت ہے اس کو سعادت میں تبدیل فرما دے، ان کا جہنمی ہونا جنتی میں بدل دے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابھی میں نے واسطہ دیا ہی تھا، میری آنکھیں اٹھی، لوح محفوظ پر جہاں شقی لکھا تھا وہاں میں نے دیکھا لکھا ہوا تھا کہ شیخ طاہر لاہوری سعید بنا دیا گیا، جنتی ہو گیا، مغفرت کر دی گئی۔ ایک لمحے میں، چشم زدن میں ان کی قسمت کو، ان کی تقدیر کو بدل دیا۔ یہ سرکار غوث اعظم کا مقام ہے۔ اور سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جو مجھ سے تعلق رکھے، چاہے وہ میرا مرید ہو چاہے نہیں ہو، میری تعلیمات پر عمل کرے، تعلیمات وہی جو قرآن کی تعلیمات ہے، تعلیمات وہی جو اللہ نے رسول کو عطا فرمائے، بس مجھ سے عقیدت رکھے، مجھ سے حسن ظن رکھے، مطلب مجھے اچھا سمجھے اور مجھے اپنا پیر کہے، چاہے وہ میرا مرید نہ ہو۔ مجھے اس اللہ کی قسم ہے کہ اس وقت تک میں جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اسے نہ لے جاؤں، اس وقت تک اسے موت نہیں آئے گی میرے مرید کو، مجھ سے تعلق رکھنے والے کو، جب تک وہ توبہ نہ کر۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میرے سامنے روز آنا ان لوگوں کے نام پیش کیے جاتے جنہیں دوزخ میں بھیجنا ہوتا ہے، اور میں نے اللہ سے یہ وعدہ لے لیا۔ ایک روایت میں ہے کہ میں نے جنت کے داروغہ، دوزخ کے داروغہ مالک سے پوچھا کہ تمہارے پاس کوئی رجسٹر ہے، کوئی دفتر ہے کہ جس میں جہنمیوں کے نام لکھے؟ انہوں نے کہا ہاں، اللہ تعالیٰ نے پہلے سے نام لکھ دی۔ کہا میرے اس میں کسی مرید کا نام ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، اس خدا کی قسم جس نے جنت اور دوزخ کو پیدا کیا، اے سرکار غوث اعظم آپ کی کسی مرید کا نام نہیں، آپ سے کسی تعلق رکھنے والے کا نام نہیں۔ آخر وقت میں اسے توبہ نصیب ہو جاتی۔ یہ چشمدید واقعات ہیں، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ آئندہ اگر آپ چاہیں گے کسی اتوار کو، پھر جمعے کو، جب آپ حضرات جمع ہو جائیں گے تو پھر اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ کرامتوں کے حوالے سے، مقام کے حوالے سے پہلے گفتگو ہو چکی ہیں ساری۔ سرکار غوث اعظم کا مقام محبوبیت، سرکار غوث اعظم کا مقام